اس ویڈیو میں ہم افسانے کی کہانی کے ساتھ ساتھ اس کے مرکزی خیال، کردار، علامتوں، معاشرتی مسائل، علامتی زبان اور امتحانی اہمیت کو سمجھیں گے۔ اس افسانے کے مصنف غوث بہار بلوچ ہیں، جن کا تعلق پسنی ضلع گوادر بلوچستان سے ہے۔ یاد رہے، محشر فرد کے اعمال سے شروع ہو کر پوری قوم کے اجتماعی کردار تک پہنچتا ہے۔ افسانے میں قیامت ایک ایسی علامت کے طور پر سامنے آتی ہے جہاں انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، لیکن مصنف صرف آخرت کے حساب کی بات نہیں کرتے بلکہ اس تصور کو دنیا کے اجتماعی حالات سے جوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ شخص صرف ایک فرد نہیں، یہ ایک علامت ہے۔ مصنف نے اسے ایک علامت کے طور پر پیش کیا ہے۔ یہ عام انسان کی نمائندگی کرتا ہے جو معاشرے کے حالات، مشکلات اور اجتماعی رویوں کا اثر برداشت کرتا ہے۔ طلباء، اس کردار کو صرف ایک بوڑھے شخص کے طور پر یاد نہ رکھیے۔ یہ افسانے میں ایک غافل قوم کی علامت بن کر سامنے آتا ہے۔ کہانی ہمیں محشر کے دن کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک بوڑھا شخص حساب کتاب کی طرف دیکھتا ہے، لیکن اسے اپنے اعمال کی حقیقت کا علم نہیں۔ جنت کا دروازہ اور اعمال کا حساب۔ دوسرا پڑاؤ، اعراف میں الجھن اور بے نامی۔ کرداروں کا تجزیہ۔ محشر کے 3 نگہبان۔ قوموں کا موازنہ، زوال کی بنیادی وجہ۔ دوزخ کے دروازے پر شناخت کی تلاش۔ دوزخ کا کنواں اور قوم کی پہچان۔ علامتی زبان۔ محشر کی خوبصورتی یہ ہے کہ مصنف نے بڑے بڑے معاشرتی مسائل کو براہ راست بیان کرنے کے بجائے علامتوں کے ذریعے پیش کیا ہے۔ مرکزی پیغام: قومیں اپنے خال و خط سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے پہچانی جاتی ہیں۔ یہ افسانے کا بنیادی اور فکری نکتہ ہے۔ یہ افسانہ محض علامتی افسانہ نہیں بلکہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ افسانہ ہمیں صرف یہ نہیں بتاتا کہ دوسروں میں کیا خرابی ہے، بلکہ ہمیں آئینہ دکھاتا ہے اور پوچھتا ہے، کیا ہم خود اپنے معاشرے کے مسائل کا حصہ تو نہیں؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے افسانہ محشر کو صرف ایک کہانی کے طور پر نہیں پڑھا بلکہ اس کے اندر چھپے ہوئے فکری، اخلاقی اور معاشرتی پیغام کو سمجھا۔ ہم نے جانا کہ محشر صرف قیامت کا منظر نہیں بلکہ انسان کے اعمال کا آئینہ ہے۔